ایک چائنیز کمپنی جو کہ تربیلا ڈیم کی ایکسٹینشن پر کام کر رہی تھی، 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ تربیلا ڈیم کے اوپر، انہوں نے اپنی جو کاروائیاں ہیں وہاں پر ان کو سسپینڈ کر دیا. وہ جو چائنیز کمپنی وہاں پر کام کر رہی تھی، اور اس حوالے سے بڑے ہی تشویشناک بات چیت یہ چل رہی ہے کہ اس پروجیکٹ کا اب کیا فیوچر ہوگا. اس میں انہوں نے 2000 ورکرز کو فی الحال چھٹی دے دی ہے. جی چائنا نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا. جی ہاں، تمام پروجیکٹس پہ نہیں، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تربیلا جو ہے، تربیلا ڈیم کے پاس جو 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹس چل رہے تھے، جی ہاں، اس کو جو ہے چائنا نے روک دیا ہے. انڈیا کی جو ایٹیٹیوڈ ہے اس وقت، وہ ان کے انٹیلیجنس ہیڈ دوول صاحب نے بھی بہت دفعہ بتائی ہے کہ چھوڑیں گے نہیں، اب بہت ہو گیا ہے، اب بدلے لیں گے ہم. اور یہ پاکستان ہوتا کون ہے؟ اور گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، بلوچستان کے بھی ذکر وہی کرتے ہیں. اور یہ آج سے نہیں، کوئی 8-10 سال ہو گئے یہ کر رہے ہیں. اب بڑھا دیا انہوں نے بہت زیادہ. جی چائنا نے پاکستان کے ساتھ کام کرنا بند کر دیا. جی ہاں، تمام پروجیکٹس پہ نہیں، لیکن یہ ضرور بتایا جا رہا ہے کہ تربیلا جو ہے، تربیلا ڈیم کے پاس جو 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹس چل رہے تھے، جی ہاں، اس کو جو ہے چائنا نے روک دیا ہے. ہری پور ایک جگہ ہے پاکستان میں، وہاں پر یہ پروجیکٹ چل رہا تھا اور بتایا یہ گیا ہے کہ اس کو سسپینڈ کر دیا گیا ہے. جی ہاں، اب تربیلا 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ ہری پور میں جو تھا، اس کو جی چائنا نے سسپینڈ کر دیا ہے، وہاں پر کام کرنا بند کر دیا ہے. کہا یہی جا رہا ہے کہ جی سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے. پاکستان میں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ سی پیک کے اوپر جو لوگ کام کر رہے ہیں، یا جو انجینئرز، چائنیز انجینئرز ہیں، ان پر اٹیکس ہوتے رہے. چائنا کی بڑی ہمت ہے کہ جی بار بار وہ اپنے لوگوں کو بھیج دیتے ہیں اور بار بار یہاں پر اس قسم کے اٹیک ہو رہے ہیں. کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ یہ اٹیک ٹی ٹی پی نے نہیں کیا. ٹی ٹی پی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ چائنیز انجینئرز کو ٹی ٹی پی نے نہیں اٹیک کیا، یا ٹی ٹی پی نے ٹارگٹ نہیں کیا، ٹی ٹی پی نے نہیں مارا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام بی ایل اے کا ہے. لیکن جیسا ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ بی ایل اے کو ٹی ٹی پی کی سپورٹ ہے اور ٹی ٹی پی کو بی ایل اے کی سپورٹ ہے، تو یہ دونوں مل کر ہی آج کل کام کر رہے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے یہاں پہ. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ چائنا نے بہرحال جو ہے وہ جس طرح سے کام بند کر دیا ہے ہری پور میں، وہ دوبارہ اس کام کو شروع کرتے ہیں، دوبارہ وہ پروجیکٹس جو ہے وہ شروع ہوں گے یا نہیں ہوں گے. پرانی فارن پالیسیز کی وجہ سے جو بالکل غلط تھی، جس طریقے سے شارٹ ٹرم آپ نے امریکہ، انڈیا، افغانستان کو کیا، وہ اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جو آج کی جو فوج ہے اور آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ کیا کرے؟ وہ تو کہتے ہیں سیدھے وی ہیو انہیریٹڈ دس پرابلم. وہ جو ہمارے چلے گئے انہوں نے یہ پرابلم بنائے تھے. اس وقت کیا صورتحال سی، ہم اس کے اوپر تو تبصرہ نہیں کر سکتے. ہم نے تو اب جا کے ڈیل کرنا ہے، مگر اب ہمارے لیے بڑا مشکل کام. تو کیا کریں پھر؟ اسے انٹرنیشنل لیول پہ اٹھایا جائے، اس پہ سولوشنز لیے جائیں. لاجیکل سولوشن آف دس ایشو کیا ہے کہ نہ آپ افغانستان کو آن بورڈ لے سکتے ہیں، نہ انڈیا آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے، اور امریکہ اگر یہاں پر پراکسیز کے ذریعے چائنا کو نہیں آنے دے رہا، تو سی پیک کا فیوچر کیا ہوگا؟ So I'm sorry, I don't have the answers. Make me the foreign minister and I'll find you the answers. Oh God. If I were in the government, I would have preferred you. Well then, just wait for it. But this is a big challenge. ان کے بس کی بات نہیں. I'm sorry to say this. میں مذاق کر رہا تھا. There are no easy solutions. بڑی مشکل ہے، بہت بڑے یو ٹرنس لینے پڑیں گے. اچھا، گوادر میں اٹیک ہو تو سمجھ آتا ہے کہ وہاں نیشنلسٹ ہیں. اب شام یا کے پی میں اٹیک ہو تو سب کا خدشہ افغانستان کی طرف ہی جاتا ہے. وہ آپ نے نشاندہی بھی کر دی. پاکستان ایک کارروائی کر چکا ہے اور ہمارے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کارروائیاں پاکستان میں اب ہو رہی ہیں، یہ افغانستان سے ہی ہو رہی ہیں. ایک اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کیا. تسی جا کے ایک کا جہاز جا کے 2-4 بم آ رہے ہو، تھوڑا خیال ہے اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. دس از اے اسٹریٹجک پالیسی آن دی ادر سائڈ. آپ نے جا کے جو 2 بم پھینکے، وہ تو ٹیکٹیکل سی چیز ہے، وہ کوئی اسٹریٹجک چیز تو نہیں ہے. تو ان کا تو ایک لانگ ٹرم ایجنڈا ہے جس کے پیچھے پاورز ہیں، فورن پاورز ہیں. وہ آپ کی 2 جہاز کی اسٹرائکس کے اور ڈرونز کے ساتھ ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب یہ جو تربیلا ایکسٹینشن پروجیکٹ تھا T5، یعنی تربیلا 5th ایکسٹینشن ہائیڈرو پاور پروجیکٹ، یہ 1530 میگا واٹس کا ایک بہت بڑا پروجیکٹ تھا. اور اس میں ہری پور اور یہ جو پورا علاقہ ہے، یہاں پر چائنیز ٹھہرے ہوئے تھے جو کہ اب پاکستان چھوڑ چکے ہیں.
पावर कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑफ चाइना है जिन्होंने नोटिफाइड कर दी है, उनके मैनेजर ने इसकी डिटेल्स दी हैं। और ये भी खबरें आ रही हैं कि उस साइट पर जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे उन सब को छुट्टी पर भेज दिया गया है और फ़िलहाल उनकी सारी एक्टिविटीज़ मुअत्तल हो गई हैं। अब पाकिस्तान को इस हवाले से परेशान होना भी चाहिए क्योंकि हमारा पूरा जो वेस्टर्न फ्रंट है वो इस वक्त गर्म हुआ हुआ है और चाइनीज़ प्रोजेक्ट्स पे भी जो हमले हैं उनमें एक तेज़ी देखने को मिल रही है। अभी थोड़े दिन पहले हमने देखा कि गवादर में मिलिट्री इंटेलिजेंस के दफ्तर पर हमला किया गया और बहुत से सोल्जर्स उसमें शहीद हुए। इसके बाद तुर्बत में जो पाकिस्तान की दूसरी या तीसरी सबसे बड़ी नेवल बेस है उसको निशाना बनाया गया, वो भी सी पैक की सिक्योरिटी के लिए एक अहम एंटिटी है। इसके अलावा फिर हमने देखा कि उससे बहुत दूर ये दोनों हमले हुए साउथ में और फिर नॉर्थ में चाइनीज़ इंजीनियर्स को निशाना बनाया गया जो कि डिफरेंट टेरिटरी है। तो इससे पता लगता है कि चाइना के पीछे कोई हाथ धोकर पड़ा हुआ है पाकिस्तान में और वो डेफिनेटली सी पैक को कामयाब नहीं होने देना चाहता। और इसमें बहुत से दहशतगर्द ग्रुप्स भी हो सकते हैं। जो साउथ की बात करें, जो बलूचिस्तान में हमले हुए थे उसमें तो BLA ने ज़िम्मेदारी कबूल की है दोनों हमलों की, लेकिन इसकी ज़िम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इसमें हमने डिस्कस किया था कि इसमें TTP हो सकती है, इसमें ETIM हो सकता है जो चाइना का दुश्मन ग्रुप है। ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट जो है वो इसमें मुलविस हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो कि खुश नहीं है पाकिस्तान और चाइना की कोलैबोरेशन से, उनका भी हाथ हो सकता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम जो है ये इस वक्त चाइना के लिए है। इसलिए कि पाकिस्तान के पास तो वो इन्वेस्टमेंट जो आ रही थी वो भी चाइना की है, जो उन्होंने पैसे लगाए वो भी चाइना के, जो वर्कर्स आ रहे थे वो भी चाइना के थे, जिनकी जानें जा रही थी वो भी चाइनीज ही थे, यानी चाइनीज नेशनल ही थे। अब पाकिस्तान ने इसमें इस वक्त कोई खास, पाकिस्तान को तो इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा जितना ज्यादा जो है प्रॉब्लम या इस वक्त परेशानी चाइना में होगी। जाहिर है बहुत पैसा चाइना का यहाँ लग चुका है। चाइना ने एक बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पर काम शुरू किया था सी पैक पे।